السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 لفظی وبا محاورہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تھی تمہیں سارے جہان والوں پر، اس زمانے کے لوگوں پر۔ یہاں پہ علی العالمین جو ہے اس کا مطلب ہے اس جہان کے یا اس زمانے کے لوگوں پر۔ وہ انشاءاللہ تفسیر میں اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ لفظی ترجمہ، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، میرے احسان کو، التی، وہ احسان جو انعمت، انعام کیا میں نے، علیکم، تم پر، وانی، اور تحقیق میں نے، فضلتکم، بزرگی دی تم کو، علی، اوپر یا پر، العالمین، جہان والوں پر، یعنی اس زمانے میں رہنے والے لوگوں پر فضیلت دی۔ سب سے پہلے اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے ہم یہ جانیں گے۔ تو یاد رکھیں اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ نماز لوگوں پر بہت بھاری ہے، ہاں جو اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہلکی ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم دوسری جماعت میں رہو، کیونکہ تم پر ہمارے خاص انعامات ہیں، اور جس پر خاص انعامات ہوں اس کو چاہیے کہ وہ مشقتیں، مصائب، آلام، یہ ساری چیزیں برداشت کرے۔ دوسرا یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو فرمایا گیا تھا کہ ایمان اور تقوی کے حاصل کرنے کا طریقہ صبر اور نماز ہے، اور یہ بہت مشکل اور بھاری ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ راستہ نہ چل سکو تو اس سے آسان تر دوسرا راستہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، اور وہ راہ شکر ہے، یعنی شکر بجا لانا۔ اس لیے اپنی خاص نعمتوں کا ذکر فرما کر ان کو شکر کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے تقوی حاصل نہیں کر سکتے تو کم از کم شکر کر کے اللہ کے جتنی بھی احسانات ہیں، انعامات ہیں، ان کا شکر ادا کر کے تقوی حاصل کر لو۔ تیسرا، پچھلی آیت میں خشوع حاصل کرنے کے لیے آئندہ پیش آنے والے جو واقعات کا ذکر فرمایا گیا، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے، لہٰذا خشوع یا عاجزی اختیار کرو، کیونکہ پچھلے آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ سے ڈرو، کہ تمہیں اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ تو جس آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا یقین جتنا پختہ ہوگا، اس کے اندر خشوع و خضوع اور عاجزی اور انکساری اور اسی طرح تقویٰ بھی اس کے اندر اتنا ہی فروتر ہوگا۔ اب یہاں پہ اس آیہ کریمہ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ بنی اسرائیل کا معنی میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہے، اسرا کا مطلب ہے عبد، اور ایل کا مطلب ہے اللہ۔ تو اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اے اولاد یعقوب، انہیں یوں پکارا جا رہا ہے۔ اذکرو، اب ایک ہوتا ہے ذکرن اور ایک ہوتا ہے ذکرن۔
ذکر اسے کہتے ہیں جو دل سے یاد کیا جائے، اور ذکر اسے کہتے ہیں جو زبان سے یاد کیا جائے۔ تو یہاں پہ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ جو نعمت میں نے تم کو دی تھی وہ دل میں بھی تمہارے یاد ہو، دل میں بھی تمہاری اس نعمت کا تصور موجود ہو، اور زبان پر بھی اس نعمت کے ترانے موجود ہوں۔ اس وجہ سے یہاں پہ فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پہ نعمتیں کی ہیں ان کو یاد رکھو۔ اور یہاں پہ نعمت لفظ مفرد ہے لیکن یہ مانن جمع ہے، اور یہ مانن جمع ہے، اور ہر قسم کی نعمت کا اطلاق جو ہے وہ اس پہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ایک اور آیت میں لفظ مفرد ذکر کیا لیکن وہاں پہ جو ہے وہ مانن تمام نعمتیں اس میں شامل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار میں نہ لا سکو۔ تو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نعمت یہ لفظ مفرد ہے لیکن اس میں جنس بمانا جمع ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں ارباب معانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمت کے ذکر کا حکم دیا، اور امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو ذکر نعمت سے علیحدہ کر کے صرف اپنے ذکر کا حکم دیا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس میں یہ باریک نقطہ ہمیں دیا گیا ہے کہ دیگر جتنی بھی امتیں تھیں نعمت کو یاد کر کے نعمت والے یعنی منعم تک پہنچیں، اور امت محمدیہ جو تمام امتوں سے افضل ہے وہ خود منعم کو یاد کر کے خود ذات الہی کو یاد کر کے بلا واسطہ یاد کریں، اور نعمت خود بخود جو ہے وہ ان کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گی۔ کیونکہ جب منعم ملا تو نعمتیں کہاں پھر چھپ سکتی ہیں؟ جب منعم کی جو ہے محبت حاصل ہو گئی، جب منعم کا قرب حاصل ہو گیا تو نعمتیں بھی ساری اس بندے کے قدموں میں نچھاور ہو جاتی ہیں۔ تو اس نقطے بھی اگر غور و فکر کیا جائے تو اس میں بھی بڑی چیزیں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اب یہاں پہ فضیلت دی تھی تمہیں اس جہان کے لوگوں پر۔ تو یہاں پہ مختلف تفاسیر ہیں، جیسے تفسیر بغوی، تفسیر نصفی اور تفسیر مزری وغیرہ، یا اور جتنی تفاسیر ہیں ان میں اٹھا کر دیکھا جائے۔ اسی طرح علامہ ابن جریر نے مجاہد سے، ابی عالیہ نے اور قتادہ نے، بہت ساروں نے جو ہے وہ یہ کثیر اقوال نقل کیے ہیں کہ یہاں پہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ یعنی میں نے تمہیں فضیلت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہارے آباء و اجداد کو فضیلت دی ہے اس زمانے کے لوگوں پر، یعنی انہیں نبوت عطا کی ہے، کسی کو بادشاہت عطا کی ہے تو کسی کو کیا عطا کیا ہے۔ علی العالمین کا مطلب ہے اس جہان کے لوگوں پر۔ اب اگر دیکھا جائے اس زمانے کے لوگوں پر انہیں مرتبہ دیا، جیسے کہیں پہ فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی انہیں ان کے زمانے کے لوگوں پر ہم نے علم میں بھی فضیلت دی تھی۔ اور کبھی فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر انعام کی ہے، تم میں سے اس نے پیغمبر بنائے تھے، بادشاہ بنایا تھا، اور وہ دیا تھا جو تمام زمانے کو نہیں دیا تھا۔ تو تمام لوگوں پر فضیلت ملنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ اس زمانے کے جتنے لوگ تھے ان پہ انہیں فضیلت دی گئی۔ یا تفسیر نصفی اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ علی العالمین کا مطلب یہ ہے کہ کثیر تعداد، جیسے کوئی آدمی کہے رأیت عالما من الناس، کہ میں نے لوگوں میں سے پورا ایک عالم دیکھا، یعنی ایک جمع غفیر دیکھا، تو وہاں بھی ایک عالم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جو مثال کے طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے جو زیادہ آدمی ممالک کی سیر کر لے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا دیکھی ہے، میں نے عالم دیکھا ہے۔ اس نے پوری دنیا نہیں دیکھی ہوتی، پورا عالم نہیں دیکھا ہوتا، لیکن ایسا کہتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے فضیلت دی ہے عالم پہ، یعنی کثیر لوگوں پہ، ایک جمع غفیر پہ ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے۔ وگرنہ فضیلت کی بات ہو تو سب سے بہترین امت
اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بنایا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت موجود ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تاکہ پھر آگے کہ تم بلائی کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں پہ ساری فضیلت جو ہے وہ اس بات میں پوشیدہ ہے کہ جو بھی آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مانتا ہے، تو اسے یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کو دوہرا ثواب ملتا ہے، جس نے لونڈی خریدی اور اس کی تربیت کر کے اسے مفت آزاد کر دیا اور نکاح بھی کر دیا۔ یعنی ایک لڑکی خریدی، پہلے زمانے میں غلامانہ دور تھا، لوگ بندوں کو خریدا کرتے تھے، اب بندوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو اگر کسی نے اس وقت ایک لونڈی کو خریدا، اس کی اچھی تربیت کی، اس کو لکھایا پڑھایا، اسے بہت کچھ سکھایا، پھر اس سے نکاح کر لیا، تو اس کو دوہرا ثواب ہے۔ اور دوسرا وہ عبد، وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ یہ مثلاً کوئی آدمی کسی جگہ پہ نوکری کرتا ہے، اپنے آقا یا اپنے سیٹھ یا جہاں پہ ملازم ہے وہاں پہ اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی مکمل کرتا ہے، تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ اور تیسری وہ اہل کتاب جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر ان کی رسالت کی گواہی دیں، یعنی پچھلے نبی پہ بھی وہ ایمان رکھتے تھے، جب ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی انہوں نے گواہی دی کہ ہم تسلیم کرتے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو ان کو بھی دوہرا ثواب ملے گا۔ اس آیت کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ آیت نمبر 48 کی تفسیر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوگی، اور اس کے اس رکوع میں جو ہے اگلا جتنا یہ رکوع چل رہا ہے، اس میں بنی اسرائیل پہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی، احسانات کی، ان کا ذکر جو ہے وہ ایک ایک آیت میں انشاءاللہ تفصیلاً آئے گا، تو ہم بھی اس کو تفصیلاً بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔